سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت کے لیے مختص فرما لیا تھا، اس کے کچھ تقاضے تھے نا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عام طور پر مولانا علی میاں بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ جو انہوں نے کہا تھا اصلاً روزے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک روزہ وہ ہے جسے وہ کہتے ہیں چھوٹا روزہ ہے، اگرچہ الفاظ پر نہ جائیے، اپنی عظمت میں اور اپنے مقام و مرتبے میں یہ روزہ کہیں افضل ہے دوسرے روزے سے، جس کا ابھی میں ذکر کروں گا۔ یہ چھوٹا روزہ کیوں کہا گیا اسے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق صرف ایک مہینے کے ساتھ ہے، یکم رمضان سے لے کر جو آخری شب ہوگی، اور اس میں آپ اپنے اوپر کچھ ایسی چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کے لیے جائز قرار دے دی۔ کھانا پینا جو ہے، اسی طرح شہوت کا تقاضا اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، روک دیا گیا۔ تو چھوٹے روزے کا تعلق اس اعتبار سے کہ اس کا دورانیہ بھی کم ہے، صبح سحری سے لے کر افطاری تک، اور اس کی ڈیوریشن بھی کم ہے کہ صرف ایک مہینہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ لیکن دوسرا روزہ وہ بڑا روزہ ہے، اس پر بھی پابندیاں ہیں، جس طرح اس روزے میں پابندیاں تھیں۔ یہاں پابندیاں ان چیزوں کی تھی جو اصلاً جائز ہیں، حلال ہیں، لیکن وہاں پابندیاں ان چیزوں کے اوپر ہیں کہ جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، جس کا شریعت میں کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ دوسرا روزہ شروع ہوتا ہے انسان کے شعور یا بلوغت سے، اور ٹل اینڈ وہ چلتا ہے، اس کی موت تک۔ یہ مسلسل ایک پیریڈ ہے جس کے بارے میں مولانا علی میاں کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ہے اصل میں بڑا روزہ۔ رمضان کا روزہ ایک مہینے کا تھا، یہ پوری زندگی کا ہے، بلوغت سے لے کر اینڈ آف لائف تک۔ اور دوسرے یہ کہ اس روزے میں پابندیاں بڑی محدود تھیں، کھانے پینے پر پابندی تھی، شہوت رانی پر پابندی تھی۔ اس روزے میں جو پابندیاں ہیں اس کی بڑی طویل فہرست موجود ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس کتنے ہیں؟ اگر آپ ان کو جمع کر لیں گے تو سینکڑوں کی تعداد آپ کو قرآن حکیم میں مل جائے گی، جو ہمارے رب نے کہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے، ورنہ یہ ہے کہ تم فقط ضل ضلالا بعیدا، پھر معاملہ یہ ہوگا کہ تم بہت دور کی گمراہی میں جا پڑو گے۔ تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ اصل ٹریننگ ہے اصل میں اس روزے میں جو ہم نے اب گزار چکے ہیں 30 روزے، کہ وہ جو بڑا روزہ آپ کو سال کے بقیہ 11 مہینے جاری رکھنا ہے، جس میں اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے رک جانا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس بات کا تمہیں حکم دے دیں اس سے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس بات سے رسول منع کر دیں، روک دیں، اس سے رک جاؤ۔ اس کا تعلق بلوغت سے لے کر اینڈ آف لائف تک ہے۔ تو گویا کہ اس حوالے سے یہ ٹریننگ تھی ہماری جو کی گئی ہے، تاکہ کم سے کم اب بقیہ جو سال کے 11 مہینے ہیں آپ ان چیزوں سے تو بچنے کی کوشش کریں جن سے آپ کے رب نے آپ کو منع کیا ہے، جو ڈونٹس ہیں، جس پر عمل کرنا گویا کہ آپ کو اپنے رب کی ناراضگی تک پہنچا دے گا۔